ٹھیک ہے مہربانو صاحبہ، آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے اس کمیشن کو ریجیکٹ کیا تھا مکمل طور پہ، بلکہ آپ لوگ تو ایک سٹیپ آگے گئے تھے، ایک نہیں کئی سٹیپ کہ چیف جسٹس ہی ریزائن کر دے، بٹ اینی ویز اس کے بعد پھر وہ سوموٹو بھی ہو گیا، لارجر بینچ بھی بن گیا، اب آپ لوگ مطمئن ہیں؟ جی دیکھیے بالکل ہم تو یہی چاہتے تھے کہ ایک فل کورٹ ہیئرنگ ہو اس معاملے کی، اور وہ کیوں ہو؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا الزام لگا ہے، ایک بہت اور ہمیں صرف پتہ یہ الزام نہیں ہے، آپ بھی جانتی ہیں، کنڈی صاحب بھی جانتے ہیں، شاید اس وقت جو اقتدار میں بیٹھی جماعتیں ہیں وہ اخلاقی طور پہ ان کا دیوالیہ ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ کھل کے آگے آ کے صحیح کو صحیح نہیں کہہ پا رہے، مگر 6 معتبر ججز پہ یہ اس طرح کی گفتگو کرنا کہ وہ نام تو لیں، ہمیں کیا پتا وہ ٹھیک بول رہے، وہ 6 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، وہ عام لوگ نہیں ہیں جیسے سینیٹر کامران صاحب نے کہا، اور 6 ہائی کورٹ کے ججز نہیں، آپ کا ایک چیف جسٹس عامر فاروق کو چھوڑ کے، کیونکہ میاں گل حسن میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تھے نہیں ملک میں تو ان کا دستخط نہیں ہے، مگر وہ بھی ان 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ساتھ پورا کا پورا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک طرف کھڑا ہے، اور وہ سب ایک آواز میں ایک بات کر رہے ہیں، اور ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اور اس کے اتحادی اس وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ ججز سچ بھی بول رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انصاف دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، کئی لوگ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے حلف کا بھار جو ہے نا اس کا بوجھ اس کو سیریسلی سنجیدگی سے لیتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، اور اس لیے ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ فل کورٹ ہیئرنگ ہو، ایک کمیشن ایسی ایگزیکٹو کے نیچے نہ بنائی جائے جو کہ اعتبار ہی نہیں کر رہے ہائی کورٹ کے معتبر ججز پہ، جو ایسی ایگزیکٹو جس کو فائدہ ہوا ہے، جو دباؤ ان ججز پہ ڈالا گیا اور اس دباؤ کے نتیجے میں جو فیصلے لیے گئے اس کا فائدہ ہی آج بیٹھی ہوئی ایگزیکٹو کو ہوا ہے، تو وہ کس طرح انصاف کر سکتے ہیں؟ ان کے تو انٹرسٹ میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں تشویش تھی، خدشات تھے، اور آپ نے دیکھا کہ تصدق حسین جیلانی صاحب نے بہت بہترین فیصلہ کیا کیونکہ ان کے بھی وہی بالکل آپ خدشات تھے، ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کے بعد ٹی او آر جو مہربانو بنے صاحبہ، تھے۔ جی ہاں مہربانو صاحبہ آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں، لیکن آپ یہ بات آج کر رہی ہیں، معاملہ پھر وہی ہے، اور آپ کہیں گی کہ ماضی کو نہ کو رہتے ہو، لیکن ماضی سے آپ نکل نہیں سکتے، یہ وہی نہیں جسٹس بتائیے، شوکت صدیقی صاحب تھے جب آپ کے دور حکومت بالکل میں انہوں نے تو نام لیے تھے، اور بالکل آپ کی لیے تھے، حکومت میں ان کو سمری بھیجی گئی، ریفرنس بھیجا گیا صدر کو، اور فوری طور پہ ان کو جج کے عہدے سے ہی فارغ کر دیا گیا، تو جی میرا خیال ہے بالکل، چلے جو ہوا سو ہوا، لیکن اچھا بات یہ ہے کہ اگر سبق نہیں حاصل کر لیا جائے تو نادیہ بالکل نا، یہ بات صرف نہیں ہے جو ہوا سو ہوا، ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اب انصاف بھی تو ہونا چاہیے نا، تب بھی کہاں سے دباؤ تھا، تب بھی کہاں سے انسٹرکشنز تھے، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ ایک اور بریک لیں گے۔